حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو وہ جب اللہ کی یاد میں بیٹھتے تھے تو کھو سے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ایسی جگہ پہ چلا جاؤں جہاں مجھے انسان نام کی کوئی چیز نظر نہ آئے، تاکہ میں دل کھول کے اللہ سے باتیں کروں، اللہ کو یاد کروں، اللہ کا ذکر کروں۔ تو وہ کہیں جنگل میں بیٹھ گئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو کچھ دیر میں ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ غیر مسلم تھا، ظاہر ہے، فوج اور سیکیورٹی ساتھ تھی۔ تو ان کی جب نظر پڑی بادشاہ کی حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ پر، تو انہیں بہت غصہ آیا اور اپنے سیکیورٹی اور اپنی فوج کو کہا کہ اسے پکڑ کے لے آؤ میرے پاس۔ اس کو اجازت کس نے دی کہ یہ میرے راستے پر بیٹھا ہے؟ تو جب اسے پکڑ کر لایا گیا حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، تو بادشاہ نے تلوار نکالی اور مارنے لگے کہ جان سے ختم کر دوں۔ تو بادشاہ کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈوں جس کی وجہ سے میں اسے ماروں، اور پھر کوئی پوچھنے والا اگر پوچھے بھی صحیح تو لوگ کہیں گے کہ فلاں وجہ سے ایسے مارا گیا ہے۔ تو بادشاہ کے ذہن میں آیا اور سوال کیا حضرت شمس الدین سے کہ شمس الدین یہ بتا، تو بہتر ہے یا میرے کتے بہتر ہیں؟ تو حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بزرگ تھے، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی اور ان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میری موت ایمان پہ ہوگی تو میں بہتر ہوں، اگر میں بے ایمان مرا، میری موت ایمان پہ نہ ہوئی تو آپ کے کتے مجھ سے بہتر ہیں۔ تو حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کہی تو بادشاہ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہوا اور بہانہ نہ بنا، اسے کچھ نہ کہہ سکے، اور غصے میں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بس چلے جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، آئندہ اس راستے میں نہ بیٹھنا۔ تو بادشاہ کا گزر ہو گیا، حضرت شمس الدین وہاں بیٹھے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد جب واپس گھر آئے تو اپنے بچے کو بلوایا، بڑے بچے کو بلوایا کہ آپ میرے پاس بیٹھ جائیں، اور میں دنیا سے جانے لگا ہوں، اور میں یہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ کے جانے لگا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ میرا پیغام فلاں بادشاہ تک پہنچانا ہے میرے بیٹے، اسے کہنا کہ میرے بابا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتے گئے اور ایمان کے ساتھ گئے ہیں۔ تو میرے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ بادشاہ کو اتنا کہہ دینا کہ میری موت ایمان پہ ہو گئی، لہٰذا میں بہتر ہوں، آپ کے کتے بدتر ہیں۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت دل گرفتہ ہوئے، بہت غم زدہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں آپ کے ابو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو ان کا جنازہ بھی پڑھ دیا، ان کا جنازہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، اور مرنے کے بعد، جنازے کے بعد، تدفین کے بعد بادشاہ کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا کہاں ہے ابو آپ کا؟ تو انہوں نے کہا وہ تو دفن بھی کر دیے گئے۔ تو انہوں نے کہا مجھے قبر پہ لے چلیں ان کے۔ وہ بادشاہ ہزاروں فوج کے ساتھ جب ان کی قبر پہ حاضر ہوئے تو بے ساختہ ان کے منہ سے آواز نکلی بادشاہ کی کہ اے شمس الدین، تم بھی گواہ رہو، آج میں بھی مسلمان ہونے لگا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے ہزاروں فوج کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے اور مسلمان ہوئے۔ تو یہ تھے بزرگوں کے کرامات اور